گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا انجام۔ دشمن رسول ابو رافع یہودی کا قتل۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں درج ذیل واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ مثال ایک بہت بڑے اسلام دشمن اور دشمن رسول ابو رافع یہودی کے بارے میں ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب دشمنی رکھتا تھا اور لوگوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے پر ابھارتا تھا۔ صحیح بخاری میں اس بارے میں جو واقعہ ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ابو رافع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا اور آپ کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ سرزمین حجاز میں اس کا ایک قلعہ تھا اور وہیں سکونت پذیر تھا۔ جب وہ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے مویشی لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو چکے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، میں اس قلعہ پر جا رہا ہوں اور دربان پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں اندر جانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعہ کے پاس آئے اور دروازہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربار نے آواز دی، اے خدا کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کر دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چنانچہ میں بھی اندر چلا گیا اور چھپ کر اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کنجیوں کا گچھا ایک کوٹھنی پر لٹکا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب میں ان کنجیوں کی طرف بڑھا اور انہیں اٹھا لیا۔ پھر میں نے قلعہ کا دروازہ کھول لیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں اور وہ اپنے خاص بالاخانہ میں تھا۔ جب رات کے وقت قصہ گوئی کرنے والے داستان گو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس دوران میں جتنے دروازے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرے متعلق علم بھی ہو جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ ہی گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی، ابو رافع۔ وہ بولا، کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ میں اس کا کام تمام نہیں کر سکا۔ جب وہ چیخا تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا۔ پھر دوسری مرتبہ اندر گیا۔ میں نے پھر آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں غارت ہو، ابھی ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں، میں نے پھر آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اگرچہ میں اس کو خوب لہو لہان کر چکا تھا مگر وہ ابھی مرا نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ بالآخر ایک زینے پر پہنچا۔ میں یہ سمجھا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں، لیکن میں ابھی پہنچا ہی نہ تھا، اس لیے میں نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، اس طرح گر پڑنے سے میری پنڈلی زخمی ہو گئی۔
میں نے اس کو اپنی پگڑی سے باندھ لیا اور آخر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ آیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ جب مرغ نے اذان دی تو اسی وقت قلعہ کی فصیل دیوار پر ایک آواز دینے والے نے کھڑے ہو کر آواز دی، لوگو، میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ تب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، چلنے کی جلدی کرو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو میرے ہاتھوں قتل کرا دیا ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ابو رافع کے قتل کی اطلاع دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں آگے کرو۔ میں نے اپنا پاؤں آگے کیا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، پھر میرا پاؤں فوراً اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں مجھ کو تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔